السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنی کی ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 6 حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کا مطلب ہے حرکت یا جنبش کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم ایک گیند کو دیوار پر زور سے ماریں گے تو وہ رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ اسی طریقے سے جب حروف قلقلہ ساکن حالت میں ہو اور ہم اس کی ادائیگی کریں تو ان کی آواز ان کے مخرج میں رکتی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کو سہولت سے ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا، ہمیں یہ دھیان سے ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہم ساکن حرف پر حرکت نہ دے دیں، یعنی جنبش جب ہم دے رہے ہوں گے نا، حرکت دیتے وقت ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش کا اضافہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو صرف اس کے مخرج سے ہلانا ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی جو زبر زیر پیش ہے نا وہ نہیں ایڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ویڈیو کا جو پراپر آغاز ہے وہ ہم تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کرنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں۔ جوڑ ہے اس کا حمزہ قاف زبر۔ جوڑ کیا ہے؟ حمزہ قاف زبر۔ جوڑ کریں حمزہ قاف زبر۔ رواں ہے اس کا اق۔ رواں کیا ہے؟ اق۔ ہم نے پچھلی جب تختی پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا نا، ہم نے ساکن حرف کو اس کے مخرج میں روک کے پڑھا تھا۔ جیسے ہم پڑھ رہے تھے اف ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اک، ٹھیک ہے، اک، اک۔ لیکن اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ اق، اق، اق۔ تو ہم نے اس کو ملانا ہے اور جلدی سے ملانا ہے، ایسا نہیں ہم نے کر دینا اق، ایسے ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو فوری طور پہ ملانا ہے۔ اق، 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 اط، 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 اب، 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 اج، 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 اد، اد، اد۔ اچھا، یہ جو آخری کے 3 حروف ہے نا، با، جیم اور دال، اس کو پڑھتے وقت نا ہم نے تھوڑا سا دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایک حرف ہا کا اضافہ نہ ہو جائے یا ہاں کا اضافہ نہ ہو جائے۔ اکثریت لوگ جو ہے نا جب یہ پڑھتے ہیں نا اب، ایسے اینڈ کے اندر نا ان کی ہا کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے جو ہے نا ایسے پڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ، اب، اج، اینڈ کے اندر ان کا نا لائٹ سے ساؤنڈ جو ہے نا ہا کے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اب، 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 اج، 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 اد، 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 اینڈ کے اندر ہا کا ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ حمزہ قاف پیش اق، تا لام پیش تل، اقتل، اقتل۔ اب جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ساکن حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے وصل میں کیسے پڑھا تھا؟ اقتل، ٹھیک، وقف میں ہم کیسے پڑھیں؟ اقتل۔ تو ہم نے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لے کر آئے نا، ہم نے سکون اختیار کر دیا، جیسا ہم نے وصل میں پڑھا ویسے ہی ہم وقف میں پڑھیں۔ تو اب یہاں پر جو وقف بنے گا اسے کہیں گے وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ اہبطوا، اہبطوا، صحیح، اس کو دھیان سے رکھ کے پڑھنا ہے ہم نے، اہبطوا، اہبطوا، اہبط نہیں کرنا، کیونکہ اے کے ساؤنڈ میں گیا اگر زیر تو مجہول ہو گیا، تو ہم نے اس کو ای کے ساؤنڈ میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ اغرب، اغرب، ٹھیک۔ اخرج، اخرج، نجد، نجد، سرق، سرق، سقط، سقط، ضرب، ضرب، خرج، خرج، حسد، حسد۔ اب دیکھیں حالت وقف میں نا دال کا زبر حذف ہو جائے گا، کلمے کا آخری حرف یعنی کہ دال ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ یہاں تمام پوری لائن کے اندر حالت وقف میں زبر حذف ہو جائے گی، کلمے کا آخری حرف جو ہے ساکن ہو جائے گا اور وقف بن جائے گا وقف بالاسکان۔ جب بھی ہم کوئی حرکت حذف کرتے ہیں اور موقوف علیہ یعنی کلمے کا آخری حرف جو ہے جس پہ وقف ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم ساکن کرتے ہیں تو پھر وقف بنتا ہے وہاں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، کیونکہ اسکان جو ہے وہ ساکن سے نکلا ہے۔ تو جب بھی ہم نے کسی بھی حرف کی حرکت کو حذف کرنا ہے اور اس حرف کو ساکن کرنا ہے تو وہاں وقف بالاسکان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ حطبی، حطب، افقی، افق، اقدی، اقد، اعرجی، اعرج۔
ہم نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. الف کا مخرج الگ ہے, عین کا مخرج الگ ہے, تو ہمیں اس کا فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کہیں گے ہم اعرجی اعرج. ٹھیک ہے, بحمدی بحمد, یہب یہب, یعید یعید, یلج یلج, یبسط یبسط, یخلق یخلق, خلق خلق, طبق طبق, کذب کذب, حجج حجج, عمد عمد, برق برق, حبل حبل, اجر اجر, لعب لعب, نطفۃ نطفہ. اب دیکھیں یہاں پر کی تنوین تھی, دو زیر کی تنوین تھی, اور جو ہے نا پیش تھا. ٹھیک ہے, زیر تھا, تو حالت وقف میں زیر بھی حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پیش بھی حذف ہو جاتا ہے, دو زیر کی تنوین بھی حذف ہو جاتی ہے, اور دو پیش کی تنوین بھی حذف ہو جاتی ہے. ہر جگہ موقوف علیہ کیا ہوتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے, اور ہر جگہ کیا بن جائے گا, وقف بالاسکان, ما سوائے اس کے, اس حرف کے. اب اس حرف میں کیا ہوگا, لفظ کیا یہ, نطفۃ نطفہ. ٹھیک, حالت وقف میں کیا ہو رہا ہے, گول تا کی تنوین آ رہی ہے. اب جب گول تا کی تنوین آ رہی ہے تو ہم تنوین کو حذف کر دیں گے, گول تا کو ہا سکنہ میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے, اور وقف بن جائے گا وقف بالابدال. جب بھی ہم موقوف علیہ کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے, یعنی جیسے دو زبر کی تنوین ہے اسے ہم الف مدہ سے بدل رہے ہیں اگر, یا گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے, چاہے دو زبر آ جائے, دو زیر آ جائیں, دو پیش آ جائیں, تو وہ حذف ہو کے ہا ساکنہ میں بدل جاتی ہے. جب بھی ہم نے بدلنے والی تبدیلی کرنی ہے تو وہاں پھر وقف بالابدال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج ہمارے سبق کا عنوان تھا حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف, طا, با, جیم, دال. ٹھیک ہے, قلقلہ کا کیا معنی ہے, حرکت یا جنبش کا پیدا ہو جانا. صحیح. اب حروف قلقلہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم ایک گیند کو دیوار پہ زور سے ماریں گے تو وہ رکے گی نہیں, پلٹ کر واپس آئے گی. اسی طریقے سے حروف قلقلہ بھی رکتے نہیں ہیں اپنے مخرج میں, بلکہ ان کی آواز جو ہے وہ پلٹ کر واپس آتی ہے. ٹھیک ہے, قلقلہ کو مزید سمجھنے کے لیے قلقلہ کے مراتب ذات کے اعتبار سے اور احوال کے اعتبار سے اس کی مکمل ایک ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے, تو آپ وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.